السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ تعالی جو مفصل خطاب ہوئے گا میری جماعت دے ماہران خطیب جرنیل اہل حدیث حافظ رانا محمد خلیل خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دا ہی خطاب ہوئے گا، انہاں دا حکم ہے سعد بھائی رانا احسان صاحب دی محبت بری دعوت دے جو انشاءاللہ انہوں نے مقررہ ٹائم دیتا ہے، کوشش کروں تو پہلے انشاءاللہ چند باتاں تہاڈے سامنے رکھ کے اجازت چاہاں گا، اس تو بعد انشاءاللہ تعالی رانا صاحب دا خطاب مل کر کے سناں گے۔ دعا ہے تہاڈا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، ساڈا آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حافظ رانا صاحب دے دن رات دے دین واسطے سفر اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ دوست احباب نے اشتہارات دے ذریعے یا ویسے جنہوں پتہ لگیا گفتگو دا انہوں نے فرمائش کی ہے کہ انشاءاللہ قبر دی پہلی رات دے چند ہی منٹاں دے اندر انشاءاللہ باتاں تہاڈے سامنے رکھ کے اجازت چاہاں۔ اللہ دا قرآن فرمایا الہاکم التکاثر، مال دی لالچ نے، مال دی تمانے، مال دی کثرت نے انسان کو خلا کر کے رکھ دیتا، ہر ویلے مال 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 کردا ہے، نہیں ویکھدا مال حلال نال آ رہا یا حرام طریقے نال آ رہا ہے، یتیماں دا حق مار کر کے مال آ رہا ہے، جھوٹ بول کر کے مال آ رہا ہے، کسے طریقے آوے مال آنا چاہیے ہے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ بندہ قبراں دے اندر ٹر گیا مگر مال 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 کردا جا رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو جس مال دی زکات ادا نہ کیتی جاوے، اللہ دے رستے اندر خرچ نہ کیتا جاوے، اینو کنز بولیا جاندا ہے۔ فرمایا دن حشر دا ہوئے گا اے بندہ مال جوڑن والا، اللہ دے رستے اندر مال خرچ نہ کرنے والا، صدقہ و خیرات نہ کرنے والا، فرمایا اے مال گنجا سپ بن کر کے دے پیچھے لگ جائے گا، حشر دے میدان اندر اے بندہ دوڑدا ہوئے گا حتیٰ کہ سپ نو پکڑ لے گا، ایدیاں کھڈیاں چبانا شروع کر دے گا، اللہ خود پر سپ نو دور پھینکے گا، سپ بول کر کے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا یو مالا جدے
واسطے تو نمازاں نو ضائع کردا رہا، جدے واسطے تو لوگاں دے حق تلفیاں کردا رہا، میں او مالا جنوں جھوٹ بول بول کر کے کمایا، اللہ اکبر جنوں بے حیائیاں نال کمایا، اج کیوں دور پھینکنا ہے؟ اللہ کو التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون هذه الآیت تدل على عذاب القبر، اے آیت فرمایا عذاب قبر تے دلالت کر دی ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اے آیت عذاب جہنم تے دلالت کرنے والی سیدنا علی رضی اللہ تعالی شیر جلی صاحب ذوالفقار علی، کون علی؟ میرا علی، کون علی؟ تیرا علی، کون علی؟ صاحب ذوالفقار علی، کون علی؟ خاجی علی، کون علی؟ نمازی علی، کون علی؟ تہجد گزار علی رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی فرماندے نے لوگوں خاصی عذاب قبر دے بارے شک دے اندر سی، حتی نزلت هذه الآیات، حتیٰ کہ آیت نازل ہو گئیاں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے قبرے کوئی دن دیتے ایسا نہیں گزردا جدوں اے آواز نہ لگاندی ہوئے، اے ابن آدم تو کتنا غافل رہا، حالانکہ تو جاننا ہے تیری آخری منزل میں قبراں، تیرا اللہ اکبر پہلی منزل آخرت دیاں منزلاں دے اندروں پہلی منزل میں قبراں، میرے اندر آئے گا، میں اندھیریاں دا گھر واں، میں پچھواں تے سپاں دا گھر واں، میرے اندر آنا پے گا، یار نظر تے درا کتنے جدے چہرے جڑے پچھلے رمضان مسجد عمر دے اندر تیرے نال نمازاں پڑھنے والے، تیرے نال قیام سننے والے، تیرے نال بیٹھ کر کے علماء کرام دے خطاب سننے والے، یار نظر تے مار، کئی چہرے تینوں نظر نہیں آن گے، کئی اپنے تینوں نظر نہیں آن گے، اللہ اکبر اللہ بائی ساتھ سوچ دے ہوں گے، یار پچھلے رمضان اندر میرا باپ میرے نال موجود سی، میرے سر تے دستے شفقت رکھنے والا میرا باپ موجود سی، قاری صاحب جی اج نظر نہیں آندا، دعاواں کرو منو مٹی تلے دفن ہو گئے، کتنے چنگے دفن ہو گئے، کتنے بڑے دفن ہو گئے، انبیاء اس مٹی دے اندر چلے گئے، فرمایا کہاں ہے سلیمان، کہاں سکندر، کہاں ہے جمر، کہاں ہے دارا، یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر مسافران راہ آدم کو، یہ کیسی نیند آ گئی الہی کہ جب سے سوئے نہ پھر سے چونکے، تھکے ہم ان کو جگا جگا کر، حتیٰ زرتم المقابر، یار ذرا تصور اندر جا کر کے دے سون، آج تیرا عزیز اس دنیا تو ٹر گیا، تیرا باپ تیرا بھائی تیرا یار اس دنیا تو ٹر گیا، اللہ اکبر تیرا لال اس دنیا تو ٹر گیا، جنوں کیا کرنا سی کہ یار پتر نویں کپڑے پا کر کے کھیلی نہ، کپڑیاں تے مٹی نہ پہ جاوے، یار اختا یار دیان نال ایک
وچ مٹی دے ذرے تیرے کپڑیاں تے نہ پہ جاون مگر خواٹل حقیقت جنوں اپنے خطاں نال مٹی دے بھر کے ہتھیلیاں مٹی دیاں پانیاں پہن گیاں کئی پا اپنے بچیاں تے اپنے ہتھاں نال مٹیاں پائیاں کئیاں یاراں نے اپنے یاراں نو دفن کیتا ہے یار میت زبان خال نال بول دی ہے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے گئے ہر بندہ کہے گا یار مٹی پاؤ مٹی پان دا بھی ثواب ملدا ہے مٹی ڈالن دا بھی اجر ملدا ہے یار بجلی بند ہو جاوے بچے آ کر کے ماں دی گود اندر بیٹھ جاندے نے بیوی ڈر کر کے خاوند دے بازواں تھلے جگہ لب لیندی ہے یار ویکھتا صحیح اسے قبر دے اندر تینوں دفنایا جائے گا نہیں باپ کہے گا اج پہلی رات میں اپنے بچے دے نال قبر اندر گزار لاں یار میرا یار مر گیا آج ایک رات ہی اپنے یار نال سندھیری قبر دے اندر گزار لاں اللہ اکبر پل کے جاندیاں پیغام دے کر کے جان گے کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت ہم کیوں کر یہاں کا حال جانے لحد تک تو آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کے اعمال جانے اللہ اکبر لحد تک تعظیم ہو گئیاں چار کندیاں تے اٹھا کر کے تینوں قبر اندر پہنچایا تو جانے تیرے اعمال جانا اللہ اکبر کی جواب دیں گا اللہ سنیا بے خیائیاں کیتیاں میرے یار خوش ہو جایا کر دے سان اللہ خرام مال چور کر کے بلڈنگاں بنائیاں کاروبار بنائے لوگ کہن گے رانا صاحب میاں صاحب چوکری صاحب دے کتنیاں بلڈنگاں تے عمارتاں کھڑیاں کر لیاں مگر اس قبر دے اندر جواب دین واسطے تیرا یار نہیں آئے گا تیرا بیلی نہیں آئے گا تیرا باپ نہیں آئے گا کون آئے گا کہ جیڑے پڑھن نمازاں مومن تے کرن زکات ادائی جدوں فرشتے سر والے آون تے اگو نماز پکارے اس سر سجدے بوتے کیتے خوف خدا دے مارے اے سر لائق نہیں عذاباں ویکھ کتاباں بھائی سوال کون گے من رب کا ماں دینوں کا من نبیوں کا جواب رٹے رٹائے نہیں بولے جانے تے دنیا تے اسے رب نو دستگیر مندا رہیا مشکل کشا مندا رہیا حاجت روا مندا رہیا بیڑیاں تارن والا مندا رہیا دیاں پوت دینے تے قادر رب دی ذات جی عقیدہ بناندا رہیا جواب دے گا ربی اللہ اکبر جے دین اسلام تے راضی ہو گیا دین اسلام تے چل پیا تے جواب دے گا دین اسلام اگر سونے نبی دے احکامات مندا رہیا نبی دی شریعت تے چلدا رہیا خاتم الانبیاء تسلیم کردا رہیا جواب دے گا نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو جدوں مردے نو قبر اندر دفنایا جائے گا، قبر بول کر کے کہے گی اے ابن آدم تو کتنا غافل رہا، میرے تے ساری زندگی تکبر نال چلدا رہا، آخ تینوں پتا سی میرے اندر آئے گا، تیری منزل میں او قبریاں جیڑی کفن پھار کر کے رکھ دنیاں، میں او قبریاں جیڑیاں پسلیاں توڑ مروڑ کر کے رکھ دنیاں، تے یار اس قبر دی تیاری کریے، قبر جیڑی آوازاں دیندی ہے کہ اے دل غافل قد تک ویکھے توے تازیاں باغ بہاراں، قبراں ول ویکھ کدی تے حال پیاریاں یاراں، خاک لبیڑے قبراں اندر تے تن من کفن نام دے، بھر گئی سرمے دانی وانگوں مٹی وچ ختم دے، آپو آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے، مٹی نال ہوئے رل مٹی سر مونین پیارے، اللہ خود پڑھتے آؤ بات نو اختتام دی طرف لے کر کے چلیے، یار ویخ جنہاں نے قبر دی تیاری کی تھی، جیڑے جان دینے قبر دی اندر کی بیتے گی، میرے تیرے سونے میرے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بولو رضی اللہ، پھر بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان کون عثمان؟ شہید مدینہ عثمان کون عثمان؟ شہید ملت اسلامی عثمان کون عثمان؟ وزیر محمد عثمان کون عثمان؟ مشیر محمد عثمان کون عثمان؟ ویر محمد عثمان کون عثمان؟ صابر عثمان، شاکر عثمان رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ لوگ سوال کر دینے میر عثمان جی ویکھونا خشر نشر دے بھی تذکرے ہوندے ہیں، اللہ اکبر جہنم دیاں کھولنا کیاں دے بھی تذکرے ہوندے نے، مگر کدی اتنا نہیں روئے جتنا قبر نو یاد کر کے روندے ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو قبر او گھاٹیے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخرت دیاں منزلیں اندروں سب تو پہلی منزل قبر ہے، جیڑا ایدے اندر کامیاب ہو گیا، جیڑا ایدے اندر رب نو راضی کرن تے کامیاب ہو گیا، اگلیاں منزلاں میرا اللہ آپ آسان فرما دے گا، تے جیڑا قبر اندر جکریا گیا، قبر اندر ناکام ہو گیا، یار اگلیاں منزلاں اور مشکل ہو جان گیاں، جاندیاں جاندیاں یار درد سن دے جائیو، پیغام سن دے جائیو، کتنے روزے گزر گئے، 2 عشرے گزر گئے، آخری عشرہ آ گیا، اللہ اکبر یارو ہاتھ بن کے گزارش کرانگا، جن نے 2 عشرے اپنے رب نو راضی نہیں کیتا، رب نو راضی کرن دا ویلا آ گیا، جن نے قرآن نال یاریاں نہیں پائیاں، قرآن نال یاریاں پان دا ویلا آ گیا، جن نے ماں باپ نو ستایا معافیاں منگنے دا ویلا آ گیا، جن نے لوگاں نو ستایا، جنہاں لوگاں نو رلایا، جنہاں لوگاں دے مال کھا دے یارو
بندیاں کولوں بھی معافی منگنے دا ویلا آ گیا سونے نبی علیہ السلام دی او حدیث علماء کرام کولوں سنی ہوئے گی سونے نبی علیہ السلام منبر تے جلوہ فروز ہو رہے ہیں جبریل دعا کر آئے سونے نبی آمین کہہ رہے ہیں انہاں دے اندروں بندہ فرمایا جنہیں رمضان دا مہینہ پایا اللہ نو راضی نہ کیتا میرا اللہ یہ دی دنیا و آخرت برباد کر دے گا میرا اللہ انو دنیا و آخرت دے اندر رسوا کر دے گا تے آؤ خاجی آبادیو اج رب نو راضی کرم دیاں گھڑیاں آئیاں رب نو منان دا ویلا آیا یارا مہینے اپنے یارانو منایا اج رب نو منان دا ویلا آ گیا اج رو کر کے رب دے حضور اللہ کولو جہنم تو آزادیاں منگنے دا ویلا آ گیا جیڑی تیرے میرے واسطے اللہ نے جنت نو سجایا اس جنت نو حاصل کرنے دا ویلا آ گیا آخری ایام معدودہ جو چند ایام خان انہا ایام دے اندر سونے رب نو راضی کرنا محفلاں جتنیاں اٹینڈ کی اے پچھلے ایام دو عشرے اندر بھی اگر جڑا قرآن دے نیرے نہیں آیا رب دا واسطہ جے انہا دنہ دے اندر قرآن دے نیرے آنا قرآن نل محبت پانی ہے دین دارہ نل محبت کرنی ہے جھک کر کے تنہائیاں تلاش کرو جتھے جا کر کے اس سونے رب نو منانا کہ جدی جہنم جلا جلا کر کے کالا سیاہ رنگ ہو گیا ہے اس جہنم نو اگر تو خاڑے واسطے کوئی ٹھنڈیاں کرے گا تو خاڑے آنکھ دے اندروں نکلن والا ہو ایک آنسو سونے رب دی جہنم نے تو خاڑے واسطے ٹھنڈیاں اللہ کلو کرے صاحب اے حکم کام انشاءاللہ پورا کر دیں ہاں کہ خطیب ایشیا وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ سب بولو رحمت اللہ کہ جنہوں عزتاں ملیاں مقام ملیا شان ملیا سوال کیتا استاد محترم اللہ نے اتنیاں عزتاں رانا صاحب ماشاء ساڑے بڑے نے پوچھیا استاد جی اللہ نے اتنی عزت دیتی ہے اتنا مقام دیتا ہے تقریباً 32 ممالک اندر دین سنا کر کے آئے ہو خطیب ایشیا لفظ بولیا جاندہ ہے لوگ سمجھ جاندے ہیں قاری عبدالحفیظ صاحب کوئی وجہ تے ہوئے گی فرمایا منو اگر عزتاں ملیاں ہیں اے مقام ملیا ہے تے ماں عائشہ صدیقہ دی نوکری دی وجہ تو ملیا ماں امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ پر اتنی محبت پائی ہے اتنا پیار پایا ہے کہ جو تاریخ اندر ملتا ہے کہ 17 رمضان معاشہ صدیقہ اللہ دے حضور گئیاں اس سے دن قاری عبدالحفیظ صاحب نے اللہ نے اپنے کول بلایا قائزہ فرمدر معاشہ صدیقہ دی عظمت اندر چاندی اشار میں انشاءاللہ سناواں گا پہلے دساں کون امی عائشہ قاری صاحب دا وجدان بولیا کردا کون امی عائشہ میرے نبی علیہ السلام دی پاک امی عائشہ کون امی عائشہ میرے نبی علیہ السلام دی دستار امی عائشہ کون امی عائشہ حبیبہ حبیب خدا امی عائشہ کون امی عائشہ مفسرہ امت امی عائشہ کون امی عائشہ نقیبہ امت امی عائشہ کون امی عائشہ محدثہ امت امی عائشہ کون امی عائشہ میرے نبی علیہ السلام دے رسالت دی اندلی باخ امی عائشہ کون امی عائشہ جدے نام رب دی وحی اتر دی رہی کون امی عائشہ جدے نام جبریل سلام لے کر کے آوے کون امی عائشہ جدی گود دے اندر میرا نبی سر رکھ کر کے آرام فرماوے وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَ
رانا صاحب فرمایا کہ اکثر قرآن پڑھیا کرو بیٹا، زیادہ قرآن پڑھیا کرو، قرآن نال محبت کرنے والے خن ماں امی عائشہ صدیقہ کہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، ذرا بلند آواز میں کہو سبحان اللہ، امی جی دے بیٹے بولو سبحان اللہ، اچھی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے اچھی کہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، جو طاہرہ مطہرہ منورہ دسے، تے حبیبہ حبیب خدا دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، کہ جدا پاک دوپٹہ بدری اندر، جدا پاک دوپٹہ بدری اندر، جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر، جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر، کیا عظمت اس دوپٹے دی، کیا عظمت اس دوپٹے دی، جدی چھاں تھلے شیر خدا دسے، اچھی عظمت امی عائشہ دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ساڑیاں ماما بہنوں ماں عائشہ صدیقہ دے اللہ سیرت اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ رانا صاحب او صدیقہ مصدقہ او نبی کی باوفا بیوی، او صدیقہ مصدقہ او نبی کی باوفا بیوی، وہ طاہرہ مطہرہ وہ حریم آشنا بیوی۔ میرا اعزاز یہ مسئلہ استاد محترم عبدالعلیم صاحب بھی موجود نے، رانا صاحب دیگر بزرگ میرے ساتھ ہیں نا، بزرگان دی موجودگی دے اندر بات کرنا سنانا دین دا پیغام سنانا، اللہ انہاں بزرگان دا سایہ تعدیل ساڈے سر تے قائم و دائم فرمائے کہ اللہ اکبر۔ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ طاہرہ مطہرہ وہ حریم آشنا بیوی، جسے دلہن بنا کرتے حبیب کبریا لائے، اور جس کے دلہا بن کرتے سخنے مصطفیٰ آئے، اور جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا گلا ڈالا، اور اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا۔ جدوں تک زندگی ہے ماں عائشہ صدیقہ دی نوکری کر دے گزارا گی انشاءاللہ، ماں عائشہ استاد محترم بھی کر دے گے انشاءاللہ، شہید بھی کر دے گی جان گے، جدوں کہ چاہ ختم نہیں ہوندی میرے واسطے ہے موقع ہے انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ سناتا رہاں گا، ایک نعت ہے ایک کلام ہے، لیکن ذوق والے لوگوں واسطے سننا پسند کرو گے اور دسو بولو اور تھکتے نہیں گے ماشاءاللہ، ہاتھ بلند کرو جڑے تھکے بیٹھے، اللہ بیٹھنا قبول فرمائے۔
کہ اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو. شاید میں پٹی صاحب کی تعریف نہیں کی تھی، بدلا لے رہے ہیں، ذرا کھول واچی کرو، وہ سا کھچ رہے کہ اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. کہ مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان، مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان. آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اور ام معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر، ام معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر. ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. کہ صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو. کہ صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو. پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اور آخری جملہ محبت والا، عقیدت والا، الفت والا، صحابہ نال پیار کرنے والا بھائی صاحب رانا احسان صاحب توجہ فرمایو کہ ایڑی ابو بکر پہ لعاب دہن لگا. جیڑا لعاب سونے علی دیاں اکھیاں تے لگا، او لعاب سونے صدیق دی ایڑی تے بھی لگا. اسی حضرت علی نو بھی مننے والے، سونے صدیق نو بھی مننے والے. کہ ایڑی ابو بکر پہ لعاب دہن لگا، صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. انشاءاللہ پھر موقع ملے گفتگو ہوئے گی. انشاءاللہ انہوں بیٹھ کر کے سامنے رانا صاحب نے انشاءاللہ خطاب سننا ہے، میں انشاءاللہ بیٹھ کر کے سناں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.